معاشی میدان سے بھی پاکستان کے لیے اچھی خبر، آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ آئی ایم ایف کے اعلامیے کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو $1.2 ارب ملیں گے۔ آئی ایم ایف کی معاونت سے جاری توسیعی فنڈ سہولت کے تحت پاکستان کا اقتصادی پروگرام بتدریج استحکام اور مارکیٹ اعتماد کی بحالی کی جانب گامزن ہے۔ 2025 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال بعد پہلی بار سرپلس میں رہا۔ مالی توازن پروگرام ہدف سے بہتر رہا، افراط زر قابو میں ہے، زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے تعمیری مذاکرات ہوئے۔ غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں کہا، پاکستان پہلا گرین پانڈا بانڈ اس سال کے اختتام پر جاری کرے گا۔ پی آئی اے اور بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی فروخت میں پیش رفت ہوئی ہے۔ یورپ اور برطانیہ کے لیے پروازوں کی بحالی سے پی آئی اے سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ہو گئی۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری میں 5 گروپس نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ آئی ایم ایف کی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے مثبت پیش گوئی۔ آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق 2025 میں پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.5% اور آئندہ سال 4.3% تک پہنچنے کا امکان ہے۔ مہنگائی کی شرح آئندہ سال 14.3% رہنے کی توقع ہے، افراط زر 6% رہنے اور بے روزگاری میں کمی کا امکان ہے۔ گرم اغوان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کا بھرپور اور شدید جوابی فائرنگ سے طالبان پوسٹوں کو شدید نقصان پہنچا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی پوسٹوں میں آگ بھڑک اٹھی، طالبان کا ٹینک تباہ، پوسٹیں چھوڑ کر فرار۔ گرم سیکٹر میں افغان طالبان کی ایک اور پوسٹ اور ٹینک پوزیشن تباہ، طالبان اپنی متعدد لاشیں پوسٹ پر چھوڑ کر فرار۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی تقریب حلف برداری آج ہوگی۔ گورنر کے پی کے پشاور پہنچ گئے، سہیل آفریدی سے حلف لیں گے۔ اس سے قبل پشاور ہائی کورٹ نے گورنر کو حلف لینے کی ہدایت کی تھی۔ عدالت نے پی ٹی آئی کی درخواست پر محفوظ فیصلے میں کہا تھا۔ علی امین گنڈاپور نے اسمبلی فلور پر خود استعفے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ کا عہدہ خالی ہے، حلف میں تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ چیف منسٹر سندھ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا جہاز گورنر صاحب کو دے دیں تاکہ گورنر صاحب جو ہے وہ پختونخوا پہنچ کے آئین اور قانون کے مطابق اپنا ذمہ داری ضرور پورا کرے گا۔ گورنر صاحب صوبے میں جا کر آئین و قانون کے مطابق ذمہ داری ادا کریں۔ بلال بھٹو کی فیصل کریم کنڈی کو ہدایت، کہا آپ خیبر پختونخوا پہنچ کر عدالت کے حکم پر عمل درآمد کریں۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں بولے، بی آئی ایس پی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے، سندھ کا مقابلہ کسی صوبے اور شہر سے نہیں دنیا سے ہے۔ کئی ممالک بتاتے ہیں کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کاپی کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے بھی ماضی میں نام تبدیل کر کے لوگوں کی مدد کی۔ آپس کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، ایک ہو کر دنیا کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا تو ہم نے کل کے پورے پروسیجر سے واک آؤٹ کر لیا تھا کہ جب تک سیٹ ویکنٹ نہیں ہوتی سی ایم کی تب تک پروسیجر جو ہے وہ نہیں چلایا جا سکتا، اور جو شیڈول دیا ہے وہ شیڈول اس کے مطابق آئین کے مطابق نہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے سہیل آفریدی کا انتخاب پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پارلیمانی لیڈر لطف الرحمان کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ علی امین گنڈاپور کے استعفے کی منظوری کے بغیر کوئی اور کیسے منتخب ہو سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں سابقہ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور ہو، پھر نیا وزیر اعلیٰ منتخب ہو۔
پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت ملک بھر کے لیے بجلی 8 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی. صارفین پر GST سمیت 1 ارب 27 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. نیپرا نے اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ الیکٹرک پر بھی اطلاق ہوگا. وزیر اعظم 2 روزہ دورہ مصر مکمل کر کے اسلام آباد پہنچ گئے. 1967 سے پہلے کی سرحد کے ساتھ فلسطینی ریاست کا قیام پاکستان کی مشرق وسطی پالیسی کی اساس ہے اور رہے گا. فلسطینیوں کی نسل کشی کا خاتمہ پاکستان کی ترجیح تھی. وزیر اعظم شہباز شریف کا شرم الشیخ سے واپسی پر پیغام. امن کے لیے کردار پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر کہا. غزہ میں امن سے متعلق موقف کو ہر بار دہرایا. فلسطینی آزاد فلسطین کا حق رکھتے ہیں. سب سے زیادہ جنگ بندی معاہدہ توڑنے والا ملک اسرائیل ہے. ڈر ہے اس بار بھی دھوکہ نہ ہو جائے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں تقریب سے خطاب. بولے امید ہے غزہ میں سیز فائر جاری رہے گا. صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم کو خاص طور پر خطاب کی دعوت دی. دنیا نے 2 سال میں تاریخ کی سب سے بڑی نسل کشی دیکھی. ہر پاکستانی غزہ کے مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. حماس نے 20 یرغمالیوں کی رہائی کے بعد 4 مغویوں کی لاشیں بھی اسرائیل کے حوالے کر دیں. ترجمان کے مطابق باقی 24 لاشوں کو نکالنے میں وقت لگ سکتا ہے کیونکہ تدفین کے تمام مقامات کا علم نہیں. اسرائیلی جیلوں سے رہا 1968 فلسطینی قیدی بسوں میں سوار ہو کر غزہ اور مغربی کنارے پہنچے. برسوں بعد اپنے پیاروں کو دیکھ کر اہل خانہ خوشی سے نہال. جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربری جاری. شجاعیہ میں قابض فوج نے فائرنگ کر کے مزید 9 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. منہدم عمارتوں کے ملبے سے مزید 38 لاشیں برآمد. 24 گھنٹوں کے دوران 44 لاشیں اور 29 زخمی مختلف ہسپتالوں میں لائے گئے. ہلال احمر کے مطابق اسرائیل سے 45 فلسطینی قیدیوں کی لاشیں موصول ہوئیں. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 67,913 ہو گئی. اسرائیل کا غزہ سے اغوا کیے گئے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو رہا کرنے سے انکار. 88 ڈاکٹرز 132 نرسز 72 ٹیکنیشنز اسرائیلی قید میں موجود ہیں. کمال عدوان کے ڈائریکٹر حسام ابو سفیہ کو گزشتہ سال اسرائیلی فوج نے اغوا کیا تھا. ڈاکٹر مروان الحمس ریڈ کراس کے فیلڈ اسپتال کے باہر سے اٹھائے گئے تھے. پاکستان 3 سال کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب. وزیر اعظم شہباز شریف کا 2026 سے 2028 تک رکن منتخب ہونے پر اظہار مسرت. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کو کونسل کے لیے بھاری اکثریت سے ووٹ ملے. انتخاب انسانی حقوق کے فروغ میں پاکستان کے کردار کا اعتراف ہے. اسحاق ڈار کا تمام رکن ممالک کی حمایت پر اظہار تشکر. چین کا ایک بار پھر پاکستان پر اعتماد کا اظہار. پاکستان کے ساتھ دوستی آہنی قرار کا پاک امریکہ تعلقات سے ہمارے مفادات کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ چین اور پاکستان ہر موسم کے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں. آہنی دوستی وقت کی کڑی اور آزمائشوں پر پوری اتری. پاکستان اور امریکہ کے درمیان مائننگ تعاون پر رابطے میں ہیں. پاکستان نے یقین دلایا کہ امریکہ سے تعلقات چین کے مفادات یا باہمی تعاون کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. ماضی میں بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کیا تھا، اب بھی کر سکتا ہوں. امیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی پیشکش کا. افغان قیادت سے رابطے ہوئے ہیں، وہ معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہتی ہے. پاک افغان جنگ بندی تو ہو گئی، اب زبان بندی بھی ہونی چاہیے. پاک افغان بارڈر صورتحال پر سیکرٹری خارجہ کی اسلام آباد میں غیر ملکی سفارتی مشنز کے نمائندوں کو بریفنگ. سرحد پر حالیہ صورتحال سے متعلق تفصیلی آگاہ کیا.
سرحدی امور پر تازہ پیش رفت پر روشنی ڈالی. غیر ملکی سفارتی نمائندوں کو پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا گیا. مریکے میں ٹی ایل پی کے پرتشدد احتجاج پر مقدمہ درج. ٹی ایل پی سربراہ سعد حسین رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی اور دیگر شامل. احتجاج کے دوران سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے والوں کے گرد بھی گھیرا تنگ. لاہور قصور قانون کی گوجرانوالہ اور شیخ پورہ میں کریک ڈاؤن. 39 افراد گرفتار. 200 سے زائد شرپسندوں کی فہرست مرتب. لاہور میں مذہبی جماعت کے رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے. 14 کروڑ 44 لاکھ کی پاکستانی کرنسی. 6 کروڑ 34 لاکھ سے زائد مالیت کا سونا برآمد. غیر ملکی کرنسی اور دیگر سامان بھی ضبط. پولیس کے مطابق برطانیہ، کینیڈا، سعودی عرب، UAE کی برآمد کرنسی کی مالیت 25 لاکھ روپے سے زائد ہے. بیلجیم نے اپنے پہلے 3 F-35 جنگی طیارے حاصل کر لیے. فلورین ایئر بیس پر شاندار تقریب. بادشاہ فلپ کی شرکت. جدید ترین F-35 طیارے بیلجین فضائیہ کا حصہ بن گئے. بیلجیم نیٹو اتحادیوں کی جدید دفاعی نظام کا حصہ بن گیا. Oh, there's the first one. Oh, beautiful. He's picked that up, but there is the fielder. Bowlers. Oh, gone, done. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جاری. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ. پہلا ٹیسٹ سنسنی خیز مرحلے میں داخل. کھیل کے چوتھے دن پاکستان کو جیت کے لیے 8 وکٹیں. جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 226 رنز درکار. جنوبی افریقہ نے 2 وکٹ کے نقصان پر رنز بنا لیے. پاکستانی ٹیم دوسری اننگز میں 167 رنز بنا سکی. پاکستان کو پہلی اننگز میں 109 رنز کی برتری حاصل ہوئی. ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ میں پہلی فتح کے لیے پاکستانی ٹیم آج انگلینڈ سے ٹکرائے گی. کولمبو میں پاکستان ویمنز ٹیم کا ٹریننگ سیشن ہوا. خواتین کھلاڑیوں کے بھرپور پریکٹس، بیٹنگ اور بالنگ کی مشقیں. بارش کے باعث فیلڈنگ سیشن منسوخ کرنا پڑا. کولمبو میں کھیلے گئے میچ میں سری لنکا ویمنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 258 رنز بنائے تھے. سری لنکا نے نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 259 رنز کا ہدف دیا تھا. سلطان جوہر جونیئر ہاکی کپ کے ہائی وولٹیج مقابلے میں پاکستان اور رعایتی حریف بھارت کے درمیان دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلہ 3-3 گول سے برابر ہو گیا. سفیان خان کو مین آف دا میچ کا ایوارڈ دیا گیا. بھارتی ہٹ درمی صرف کرکٹ میں، دیگر کھیلوں میں کوئی روک ٹوک نہیں. سلطان آف جوہر کپ ہاکی میں پاک بھارت ٹاکرا. دونوں ممالک کے ترانوں کے بعد کھلاڑیوں نے روایتی انداز میں تالیاں بجائیں. انڈین کھلاڑیوں نے پاکستانی ٹیم سے ہینڈ شیک بھی کیا. قبرص میں بلیوں کی بھرمار. سڑکوں پر 10 لاکھ بلیاں مٹر گشت کرنے لگیں. غیر پالتو بلیاں شہریوں کے لیے مسئلہ بن گئیں. حکومت کی بلیوں کی افزائش روکنے کے لیے مختلف تحقیقی اور کنٹرول پروگرام شروع کرنے کی تیاری. Welcome to the Running Man. Contestants will be hunted for 30 days. اور آخر میں جانیے کہ ریالٹی شو یا موت کا کھیل ہالی ووڈ ایکشن فلم دی رننگ مین کا دوسرا ٹریلر جاری. ایڈونچر سے بھرپور فلم 7 نومبر کو بڑے پردے کی زینت بنے گی.